سوال یہ ہے کہ یہ عقیدہ تو شیعہ حضرات کا ہے کہ قیامت کے قریب امام مہدی کا ظہور ہوگا، جبکہ ساری حدیثیں شیعہ کی کتابوں میں ہے۔ یہ عقیدہ قرآن سے بھی ٹکراتا ہے اور محدثین نے ساری حدیثیں ضعیف کہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی سوال پہلے آ چکا ہے اور تفصیلی میں اس کا جواب پہلے دے چکا ہوں۔ اس کا مختصر جواب یہ ہے، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتایا جائے، میں نے اس وقت بھی کہا تھا لیکن آج تک کوئی ساتھی کوئی آیت لے کر نہیں آیا، میں نے کہا یہ بتائیں وہ کون سی آیت ہے جس آیت سے یہ عقیدہ ٹکراتا ہے، کون سی وہ آیت ہے جس آیت سے امام مہدی کا عقیدہ جو ہے یہ ٹکراتا ہے۔ دوسری بات یہ اہل تشیع اور اہل سنت والجماع جس میں اہل الحدیث بھی ہیں، شوافع بھی ہیں، مالکی بھی ہیں، حنبلی بھی ہیں، حنفی بھی ہیں، ان تمام کے عقیدے میں امام مہدی کے حوالے سے اور اہل تشیع کے عقیدے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مثلا اہل تشیع کے ہاں یہ ہے کہ امام مہدی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں تھا، پیدا ہوا اور دشمن کے ڈر سے وہ چلا گیا، غار میں چھپ گیا، قرب قیامت آئے گا۔ گویا سیدنا حسین کی اولاد میں وہ پیدا ہوا اور وہ غار میں غائب ہے، قرب قیامت آئے گا۔ جبکہ ان کے مقابلے میں اہل سنت والجماع کا عقیدہ ہے کہ وہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں پیدا ہوگا، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں قرب قیامت پیدا ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے وہ سیدنا حسن کی اولاد میں ہوگا اور اس کا نام وہ ہوگا جو میرا نام ہے، اس کے باپ کا نام بھی وہ ہوگا جو میرے باپ کا نام ہے۔ تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کا عقیدہ ہے اصلی قرآن امام مہدی کے پاس ہے، وہ لے کر آئے گا، جبکہ اہل سنت والجماع کا بالکل یہ عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ قرب قیامت وہ آئے گا، قرب قیامت وہ آئے گا، اس کا ایک مقام ہے، اس کی ایک حیثیت ہے۔ محدثین نے ان احادیث کو صحیح کہا ہے، بلکہ محدثین نے باقاعدہ ابواب قائم کیے۔ آپ سنن نبی داؤد پڑھ کے دیکھ لیں، یہ بات جھوٹ ہے، زیادتی ہے، غلطی ہے، الزام ہے کہ اہل تشیع کی منگھڑت روایات کو اہل سنت والجماع لیتے ہیں۔ کس نے کہا آپ کو؟ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے باقاعدہ امام مہدی کے حوالے سے باب قائم کیے اور صحیح سند کے ساتھ احادیث پیش کیے۔ مسند احمد آپ دیکھ لیں، مسند ابی اعلی دیکھ لیں، بہت ساری روایات ہیں صحیح سند کے ساتھ ہے، اور محدثین نے اس نقطے پر بھی بڑی علمی بحث کی ہے کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے یہ پیدا ہوگا، یہ اعزاز، یہ شرف سیدنا حسن، اس کے خاندان، اس کے گھرانے کو اللہ نے کیوں دیا۔ اس پر لمبی چوڑی بحث کے بعد خلاصہ یہ نکالا کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو تقسیم ہونے سے بچاتے ہوئے، امت تاکہ دو حصوں میں تقسیم نہ ہو، امت تقسیم ہو رہی تھی، امت کو تقسیم ہونے سے بچانے کے لیے خلافت سے دستبردار ہو گئے، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دستبردار ہو گئے تاکہ امت تقسیم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس نیکی کا یہ صلہ دنیا میں بھی دیں گے، ان کی اولاد میں ایک ایسا شخص پیدا ہوگا کہ پوری دنیا کے مسلمان جس کی امامت پر اتفاق کریں گے۔